अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह आपको हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा क़िस्सा आपके सामने पेश करेंगे कि जो अल्लाह को, एक आम मुसलमान अल्लाह को याद करता था। एक मुसलमान अल्लाह को याद करता था। शैतान के बहकाने से जब उसने अपने ज़िक्र को छोड़ दिया तो कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के ज़रिए उस इंसान के पास अपना पैगाम भेजा। इसी बात को आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे कि फिर उसके बाद क्या हुआ। जब उसने अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ दिया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ख़िज़्र के ज़रिए कैसे अल्लाह ने अपना पैगाम उस मुसलमान तक भेजा। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें डोनेट करना चाहे, हमें सपोर्ट करना चाहे, तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहते हैं आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ये एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसा क़िस्सा है कि अगर आपने इसको बतरीके अहसन समझा और इसको अपनी ज़िंदगी में उतारा तो यकीनन दोनों ही जहानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर अज़ीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फ़रमाएगा। हज़रात मोहतरम, वो वाक़या और क़िस्सा कुछ यूँ है कि एक शख्स रात को ज़िक्रुल्लाह में मशगूल था। एक मरतबा एक आदमी था, एक मुसलमान ऐसा था जो अल्लाह को याद कर रहा था रात में, और उसकी ज़बान पर अल्लाह अल्लाह का विर्द जारी था। शैतान ने उसको झिड़क कर कहा, ऐ कमबख्त, कब तक अल्लाह अल्लाह की रट लगाया जाएगा? कब तक तू अल्लाह अल्लाह को याद करता रहेगा? कोई तुझे जब जवाब ही नहीं आता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तो तू कब तक अल्लाह अल्लाह को पुकारता रहेगा? इधर से तो कोई जवाब, उधर से तो कोई जवाब ही नहीं मिलता, और तू है कि मुसलसल उसी को पुकारे जा रहा है। ये आम तौर से एक मुसलमान जब इस तरह शैतान उसके जहन में जब वसवसा डालता है तो एक मुसलमान बहक जाता है। जो आम मुसलमान रहता है, एक भोला भाला, एक कम पढ़ा लिखा मुसलमान जो रहता है वो बहक जाता है, यकीनन बहक जाएगा जब इस तरह की शैतानी वसवसे उसके पास आएंगे कि मतलब तू इतने ज़माने से अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह से दुआएं मांगता है, तेरी ज़रूरतें भी अल्लाह पूरी नहीं करता, तू गरीब है, देख तेरे सामने कितने लोगों को अल्लाह ने अमीर कर दिया, तू वहीं का वहीं पड़ा है, कितने ज़्यादा उसने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, तेरे पास आज कुछ भी नहीं है। तो इस तरह करके शैतान बहुत सारे वसवसे एक मुसलमान के अंदर डालता है। तो वो लोग इस वाक़ये से ज़रूर इबरत हासिल करें कि उसके बाद आखिर क्या हुआ। शैतान ने कहा कि तू आखिर कब तक अल्लाह अल्लाह की रट लगाए जाएगा? उधर से तो कोई जवाब ही नहीं मिलता और तू है कि मुसलसल अल्लाह ही को पुकारे जा रहा है। शैतान की बात सुनकर उस शख्स का दिल टूट गया। उसने सर झुकाया तो उसको नींद आ गई। आलम ख्वाब में उसने देखा कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, यानी जैसे ही वो लेटा उसको नींद आ गई। ख्वाब में उसने क्या देखा कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमा रहे हैं कि ऐ नेक बख्त, ऐ नेक इंसान, तूने अल्लाह के ज़िक्र को आखिर क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तो मुझे कोई जवाब ही नहीं मिलता और मैं ज़माने से उसको याद कर रहा हूँ, इसलिए मैं फ़िक्रमंद हूँ कि कहीं मेरा जो ज़िक्र है वो अल्लाह को कहीं रद्द तो नहीं कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे ज़िक्र को। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारगाह इलाही से मुझे ये हुक्म हुआ है, मेरे रब ने मुझे भेजा है तेरे पास कि मैं जाऊं और तुझको ये बता दूं कि तू जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रोज़ जो ज़िक्र करता है वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब है।
تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہماری ہی طرف سے پیدا کیا ہوا ہے. یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو اللہ کے ذکر میں ہم نے مشغول کر دیا. تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے. یہ اللہ رب العزت نے پیغام حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے بھیج دیا. اب سمجھیں آپ کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، نماز میں اللہ کو یاد کرتا ہے یا ایسے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اگر اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا تو یہ اس سے ہم کو ہمت نہیں ہارنا، یہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اللہ رب العزت دعائیں جو ہے وہ کبھی کبھی اس لیے نہیں قبول کرتا کہ آپ کی آواز، آپ کا مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، تو اللہ یہ چاہتا کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگے، تو اسی لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی آپ کی دعاؤں کو جلدی نہیں قبول کرتا. اور کبھی کبھی جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں قبول کرتا کہ ان دعاؤں کا آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو صلہ دینا چاہتا ہے، اسی لیے اس دنیا میں ان دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا. تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ جب انسان نے، وہ عام مسلمان نے ذکر چھوڑ دیا، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ اس کے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے. جب وہ ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، تم بولو. یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو بول، تجھے کیا چاہیے. اللہ رب العزت اس کے ہر یا اللہ کہنے میں اللہ رب العزت کی 100 لبیک پوشیدہ ہے. اللہ رب العزت اس کے ہر یا اللہ کہنے میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن وقت آنے پہ عطا فرماتا ہے. حضرات محترم، یعنی ایک جاہل اور غافل کو سچے دل سے دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یا رب کہنا اس کی عادت ہی نہیں ہوتی. حضرات محترم، اگر اللہ رب العزت کوئی بھی مسلمان اللہ کو یاد کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ اپنا کمال نہ سمجھے کہ میرے اندر یہ کمال ہے، میں یہ کر رہا ہوں. نہیں، اللہ کا کرم ہے تم پر کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے ذکر میں مشغول کر دیا. اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، ورنہ وہ گناہوں میں ملوث کر دیتا تم کو تو تم کیا کرتے. لیکن اللہ رب العزت نے تم کو اپنے ذکر میں مشغول رکھا. یہ جتنا زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو گے اتنا اللہ رب العزت تم سے خوش ہوگا، تم سے راضی ہوگا، اور اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں تم شامل ہو جاؤ گے. اب سمجھیں آپ کہ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری اس میں، ہم یاد نہیں کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کا کچھ ہونے والا. یہ ہمارے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا کہ ہم اللہ کو نہیں یاد کر رہے. اور اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، درود پڑھیں. اسی طرح جتنے بھی اس طرح کے اللہ کے ذکر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اسی طرح اللہ رب العزت کے اور بھی جو جتنے بھی ذکر ہیں، جسے قرآن مقدس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کری، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہی ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے. کیونکہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ اپنے میں ایک بہت عظیم کام ہے اور بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. حضرات محترم، یہاں پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی بھی مسلمان اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے. اس پیاری پیاری حکایت سے ان لوگوں کے لیے درس ہے، اس پیاری حکایت میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کی لذت نہیں آتی، ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی وہ بے تکی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مریض کا جو منہ ہے وہ اگر کڑوا ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی غذا اچھی نہیں لگتی. اسی طرح ہم گناہوں کے مریض ہیں اور اسی وجہ ہمیں ذکر و عبادت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی. تاہم جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعمال نہیں چھوڑتا، اگر دوا لاکھ کڑوی ہو تب بھی ہم کو پینا رہتا ہے، ہم اس کو پیتے ہیں، ہنسی خوشی پیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں پئیں گے تو ہم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہمارا مرض کبھی نہیں ختم ہوتا. اسی طرح لاکھ ہم کوئی بھی کبھی بھی کتنا بھی مرض ہمارا کتنے بھی زیادہ وہ کڑوی دوا ہو، لیکن کبھی بھی ہم اس دوا کو نہیں چھوڑتے کہ جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعمال نہیں چھوڑتا،
ہمیں بھی ذکر و فکر اور عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہمارا گناہوں کا مرض دور ہوگا تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے ذکر میں لذت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی اور دیگر عبادات میں بھی دل لگنے لگے گا۔ بہرحال دل لگے یا نہ لگے، زبان سے ذکر اور درود ترک کر دینا عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ جس پروردگار نے ہمیں زبان عطا فرمائی، ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی، وہ ہمارے دلوں کو بھی ذاکر بنا دے گا۔ جس خدا نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے، سجدہ ریز ہونے کی سعادت بخشی، وہی ہمارے دل کو بھی اپنی طرف پھیر دے گا، سجدے کی لذت سے دلوں کو بھر دے گا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو، ہماری زبانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ ہر آن تیرے ذکر سے تر رہا کرے اور ہمارے دلوں کو بھی اپنا ذاکر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین۔ حضرات محترم، اسی طرح یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو، کیونکہ وہ فی الفور غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل جو ہوتا ہے اس میں وسوسے، شیطان جو ہے اس میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس لیے وہ فوراً غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ عمر را ضائع مکن در گفتگو، یاد او کن، یاد او کن، یاد او، یعنی اپنی عمر کو، اس قیمتی زندگی کو فضول باتوں میں برباد کرنے کے بجائے اللہ کی یاد میں اپنے دل کو اور اپنی زبان کو مشغول رکھ لو۔ اسی طرح اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ دراصل دل جو ہے یہ مردہ ہو جانا ہی بہت تشویش کی بات ہوتی ہے، ورنہ جان تو ایک نہ ایک دن جانی ہی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو میت پر روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے، اور اس پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، حالانکہ یہ اس سے زیادہ سخت حادثہ ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں ذکر سے غافل رہنے والے کو مردہ سے تعبیر کیا گیا، اور واقعی یہی دل کی موت تشویشناک ہے، ورنہ جسم و روح کی جدائی کا معاملہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ موت کوئی پریشانی کا باعث بھی نہیں، بلکہ نیک لوگ تو اس موت کے منتظر رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ الموت تحفۃ المومن، یعنی موت جو ہے یہ مومنوں کے لیے تو تحفہ ہوتا ہے، اور موت مومن کے لیے تحفہ آخر کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تو وصال محبوب کا ذریعہ ہے، اور قبر کے اندر ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ایک پیغام ہے۔ جبھی تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آقا کا دیدار کریں قبر میں۔ حضرات محترم، اسی طرح اس واقعے سے ہم کو جو سبق ملا وہ یہ ملا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی ذکر کر رہے ہیں تو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے ہم غافل نہ ہوں۔ یہ مت سمجھے کہ ہم غافل ہو جائیں تاکہ اللہ بھی ہمارے پاس کوئی نبی کو بھیجے ہمارے پاس پیغام لے کے، یہ مقام پہلے حاصل کرے۔ وہ انسان ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ کا ایسا مقرب وہ بن چکا تھا کہ اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں وہ اس کا صرف ہوتا تھا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کو بہکایا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد فرمائی اور اپنا پیغام اس مسلمان کے پاس بھیجا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس طرح کی اسلام کی باتیں ہر ایک تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔